حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں وقت گزارا ہے۔ کچھ بندے اللہ کے بڑے خاص ہوتے ہیں۔ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ نے اعزاز عطا فرمایا، شان عطا فرمائی کہ غوث اعظم درمیان اولیاء، چوں محمد درمیان انبیاء۔ اس طرح نبیوں میں رسول کریم کا مقام ہے نا، اس طرح ولیوں میں غوث پاک جیلانی کا مقام۔ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ نے کئی اعزازات دیے۔ سب سے بڑی بات یہ کہ اللہ نے انہیں کرامات عطا کی۔ کرامت دین کا پورا ایک حصہ ہے۔ ہمارے یہاں نا لوگ کہتے ہیں اخلاق بیان کریں جی، وہ کہتے کیا تھے؟ کرامت کیا ہوتی؟ بھئی کرامت تو قرآن پاک نے بیان فرمائی۔ آصف بن برخیا جناب بلقیس کا، ملکہ بلقیس کا تخت لائے تھے۔ یہ اللہ نے کیوں آیت نازل کی قرآن پاک میں؟ وہ قصہ کہانی ہے کہ وہ جی تخت لائے، یہ کیوں بیان کی؟ اور تخت آیا کس طرح آیا؟ انہوں نے کہا کہ آنکھ جھپکنے سے پہلے آ جائے گا، پھر آیا کہ نہیں آیا؟ ان سے پوچھا یہ کیسے آیا؟ کہنے لگے ھذا من فضل ربی۔ او سنگیو، صرف حضرت سلیمان علیہ السلام کا امتی تخت لا سکتا ہے، نبی پاک کا غلام نہیں لا سکتا؟ یار آپ نے کرامت کا انکار کر کے اپنے آپ کو کمزور کر لیے۔ اور نہیں جی نہیں، یہ کیسے ہو؟ کیا مطلب ہے اس کا؟ آپ سورہ نمل روز پڑھے اور جناب سلیمان علیہ السلام کے امتی کی شان بیان کریں کہ وہ آنکھ جھپکنے سے پہلے 80 گز اونچا، 80 گز چوڑا، 80 من وزنی، تب آنکھ جھپکنے سے پہلے لے آئے۔ کسی بندے کا ایمان خراب نہیں ہوتا۔ اور میرے غوث پاک جیلانی، یہ وہ بندے ہیں جن کے بارے میں نبی پاک نے فرمایا کہ میری امت کے علماء بنی اسرائیل کے نبیوں کی طرح ہیں، امتیوں کی طرح نہیں۔ کن کی طرح؟ نبیوں کی طرح، نبیوں کی طرح۔ حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ ہم کو ملانگ لوگ نہیں ہیں، الحمدللہ تعالی ہم تو غوث پاک کی کرامت بھی مانتے ہیں، پر قرآن و سنت کی عینک لگا کے مانتے ہیں۔ یہ میری بات سمجھ لیں۔ حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ نے طالب علموں کو سبق پڑھا رہے تھے، تو سبق پڑھاتے پڑھاتے نا ہاتھ آگے بڑھایا، تو اچانک ہاتھ واپس آیا تو گیلا ہو گیا تھا سارا۔ تو شاگرد بھی بڑے سیانے ہوتے ہیں، انہوں نے سبق چھوڑ دیا، استاد جی کے گیلے بازو کو دیکھنا شروع کیا۔ حضور یہ کیا ہے؟ تو غوث پاک بھی غوث پاک تھے۔ ہر بندے کا ہاضمہ اتنا اچھا نہیں ہوتا کہ اس کو ہر بات ہضم ہو جائے۔ کئیوں کو بد ہضمی بھی بڑی سخت ہوتی ہے، کھٹے کھٹے ڈکار آتے ہیں بات سن کے، کانوں سے دھواں بھی نکلتا ہے کئی دفعہ۔ تو انہوں نے پوچھ لیا فٹافٹ کہ حضور یہ کیا ہوا؟ تو غوث پاک کو پتا تھا کہ سب کا ہاضمہ ٹھیک ہے۔ میاں صاحب نے بھی کہا تھا خاصاں دی گل آما آگے نہیں مناسب کرنی۔ اگلا شعر میں نہیں یہ پڑھنا کیونکہ زیادہ ڈاڈ ہے، تو میں ادھر ہی رہتا ہوں، اتنا ہی کافی ہے کہ خاصاں دی گل آما آگے نہیں مناسب کرنی۔ انہوں نے کہا حضور یہ کیا ہے؟ تو آپ فرمانے لگے تمہارے والی بات نہیں۔ اللہ اکبر۔ ابھی سبق پورا ہو رہا تھا تو بندے دوڑے دوڑے آ گئے اور انہوں نے نعرے لگانے شروع، یا غوث یا غوث یا غوث۔ لوگ کہتے ہیں غوث پاک سے ملتا نہیں، میں کہ ٹھیک آندے انہوں نہیں نہ ملیا، جنہوں ملیا اس سے رولا پانا نہ بڑا ملیا ہے، بڑا ملیا ہے، بڑا ملیا۔ اپنا اپنا معاملہ نا، کسی نے کہا حضور کچھ نہیں دیتے، تو کسی نے کہا میرے کریم سے گر قطرہ، کسی نے مانگا دریا بہا دیے، در بے بہا دیے۔ جس کو ملا ہے وہ تو شور کرے گا۔ تو تھوڑی دیر کے بعد ہی بندے پہنچ گئے، انہوں نے آ کے یا غوث کے نعرے بھی لگائے، وہ مچلے بھی، وہ روئے بھی، وہ قدم بھی چومے، اپنے مقدر پہ ناز بھی کیا۔ شکر ہے اللہ کا، اللہ نے ہمیں آپ کا غلام بنایا، شکر ہے۔ تو طالب علموں نے پوچھا ہوا کیا؟ کہنے لگے کشتی میں بیٹھے تھے تو ڈوبنے لگی تھی، تو ہم نے کہا کہ ہم تو غوث پاک کے ماننے والے ہیں۔ تو پھر حضور غوث اعظم کا دست مبارک نمودار ہوا ہے اور کشتی کو پکڑ کے کنارے لگا دیا ہے، کشتی کو پکڑ کے کنارے لگا دیا ہے۔ ایک قریب کہنے لگا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو دوسرا اس کی کمر پہ تھپکے دے کے کہنے لگا ویسے ہی ہو سکتا ہے جیسے آصف بن برخیا کے ذات ہوا، بالکل ویسے ہی ہو سکتا ہے۔ اللہ نے ہمارے رسول پاک کو بڑی عظمت عطا فرمائی، اللہ نے بڑی شانیں عطا فرمائی، اللہ تعالیٰ نے حضور کے ذکر کو بلند کیا۔
اللہ تعالیٰ نے نبی پاک علیہ السلام کو حوض کوثر عطا فرمایا. اللہ نے محبوب کو کل کائنات کے لیے نبی اور رحمت للعالمین بنایا. اللہ تعالیٰ نے نبی پاک علیہ السلام کو سب سے آخری نبی بنایا. اللہ تعالیٰ نے آپ کو تمام انسانیت کے لیے کرم کرنے والا، ہدایت کا پیغام دینے والا بنا کے بھیجا. اللہ تعالیٰ نے حضور کو گواہ بنایا، بشیر بنایا، نذیر بنایا، اور فرمایا وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ. آپ کا رب آپ کی رضا چاہتا ہے. اللہ نے حضور کو قرآن دیا. اللہ نے محبوب کو صدیق اکبر دیے، عمر فاروق دیے، عثمان غنی دیے، مولا علی دیے، حسنین کریمین عطا فرمائے. یہ سارے اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت کے لیے، غلامی کے لیے عطا کیے. اللہ تعالیٰ نے رسول پاک کے دین کو پچھلے تمام دینوں کا ناسخ بنایا. اب کسی دین پر عمل نہیں ہوگا، قیامت تک سکہ مدینے والے رسول کا چلے گا. اللہ تعالیٰ نے رسول پاک علیہ السلام کو حبیب بنایا. اللہ نے محبوب کو نبیوں کا امام بنایا، کائنات کا سردار بنایا. نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عظمتیں، میں اللہ ہمیں فرقہ واریوں سے بچائے، لیکن ایک دکھ ہے نا، وہ بھی بیان کر لینے دو. خوب کرے حمد سے تھوڑا سا گلا بھی سن لے. او میرے عزیزو، جس طرح توحید قرآن پاک کا مستقل عنوان ہے، جس طرح عقیدہ آخرت قرآن مجید کا مستقل عنوان ہے، جس طرح اخلاقیات قرآن مجید کا مستقل عنوان ہے، جس طرح دین کی سربلندی کے لیے جد و جہد کرنا، جہاد کرنا قرآن کا مستقل عنوان ہے، جس طرح معاشرت، ماں باپ کے، بہن بھائیوں کے، بیوی بچوں کے، رشتہ داروں کے حقوق قرآن پاک کا مستقل عنوان ہے، اس طرح شان مصطفیٰ بھی قرآن مجید کا مستقل عنوان ہے. سارے عنوان بیان کرتے ہو، مانتے ہو، تذکرہ کرتے ہو. کیا وجہ آتی ہے جب عظمت رسالت ماب کی بات چھڑتی ہے تو بحث چھڑ دیتے ہو؟ کھائے تجھ کو تپے سکر، تیرے دل میں کس سے بخار ہے؟ کس سے تیرے دل میں بخار چڑھ گیا ہے کہ ہر شے تو مانتا ہے، اور عظمت رسالت ماب کی بات آتی ہے تو بحثیں کرتا ہے؟ عقیدہ وہی اچھا ہے جو جناب صدیق اکبر کا ہے. کسی نے آ کے کہا تھا ابو بکر اگر کوئی کہے میں راتوں رات گیا ہوں اور راتوں رات آیا ہوں اور 18,000 سال کا گویا میں منظر دیکھ آیا ہوں، اور اتنی بات تو نص سے ہے نا، لیلم من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، رات کے تھوڑے سے حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصی، یہاں تک بھی کوئی جا نہیں سکتا، ممکن کوئی کہے تو مانتے ہو؟ تو میں نہیں. تو کہا آپ کے محبوب نے کہا ہے؟ تو فرمانے لگے انہوں نے کہا ہے تو بالکل ٹھیک کہا ہے. کہا ابھی تو آپ نے کہا تھا کہ کوئی کہے تو میں نہیں مانتا. کہنے لگے چلا آیا ہو کوئی ہے، تم نے تو کوئی کی بات کی تھا، باقیوں کا حکم اور ہے اور محبوب کی بات اور ہے، ان کے تذکرے اور ہے، ان کا فرمانا اور ہے، ان کا کہہ دینا کچھ اور ہے. میں نے تو کہا تھا کوئی کہے تو نہیں مانتا، اور وہ جو کہے اور جس وقت کہے اور جس حال میں کہے اور جس رنگ میں کہے، سانو قید سجن دا گہنا ہے، او جنج رکھے اونج رہنا ہے. وہ جیسے کہے، جس وقت کہے، جس ٹائم کہے، بات ختم ہو گئی. میں رات پڑھ رہا تھا، ایک صاحب نے لکھا ہے نبی پاک نا خواب میں گئے تھے. یہ تو خیر بڑی دفعہ ہی میں نے بیان کیا ہے، اور ہر سال کوئی نہ کوئی نیا شوشہ چھوڑتا ہے. حضور کو معراج، میں تو انو آکھاں کہ راتی میں خواب دیکھی کہ میں پاکستان دا صدر بن گیا، تو انو اعتراض ہے کوئی؟ تو ساکنے جی خواب پاویں ساری دنیا دے بن جو، سانو کوئی اعتراض؟ کہ آپ جاگتی آنکھوں سے یہ بات کہیں گے نا اگر کہ میں صدر پاکستان ہوں، تو لوگ کہیں گے جناب آپ سیانے بیانے بندے کیا بات کر رہے ہیں، یہ آپ مطلب کس جگہ بیٹھ کے کیا بول رہے ہیں؟ سوئے سوئے تو جو کوئی مرضی کہہ دے. اگر حضور فرماتے نا میں خواب میں گیا ہوں، تو ابو جہل کو کوئی اعتراض تھا اس بات پر؟ ابو لہب کو، عتبہ اتیبہ شیبہ کو؟ وہ تو اس لیے پریشان ہوئے تھے کہ حضور نے فرمایا میں گیا ہوں، میں گیا ہوں اور میں آیا ہوں. ان کی تو پریشانی تب بنی تھی جب حضور نے فرمایا مجھے اللہ نے عروج دیا ہے. وہ تو الجھے ہی تب تھے.
رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ نے سیر کرائی.